کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے. سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستانی صحافی ایک ایسے ملک میں مارا گیا جہاں پر وہ پاکستان سے اپنی جان بچا کر گیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کا اس وقت میں بیان جب ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم کا عمل جاری ہے کہ ممکنہ طور پر جو ایک سونے کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے نجی چینل کی طرف سے، تو اس قسم کا بیان دینا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اتنی انسینسٹیو بیان نہیں دینا چاہیے کہ اس وقت لوگ اور قوم ارشد شریف صاحب کی موت کا سوگ منا رہے اور وہ ایسے بیانات دے رہے. یقینی طور پر اگر کچھ ایسے واقعات ہے بھی کہ وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ میرے خیال سے کہ یہ بنیادی طور پر چینل کو خاموش کرنے کے کچھ بہانے ہیں جو ہر سرکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہے بھی تو اس ٹائم یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ ارشد شریف صاحب کی تدفین ہوتی تو پھر اس کے بعد یہ بیان دیا جاتا اور پراپر انویسٹیگیشن کے بعد دیتا. لیکن پاکستانی قوم خصوصی طور پر ہماری ایلیٹ اتنی انسینسٹیو ہو گیا ہے کہ نہ اس کو کسی کا دکھ کرب اور نہ کسی کی پریشانی کا کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کتنی اذیت اور باقی ایک ٹراما سے گزر رہی ہے. لیکن ان کو یہ بیان دینا میرے خیال سے غیر مناسب ہے اور غیر فطری ہے. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اس قسم کے بیان اس موقع کے اوپر دے رہی ہے؟ کل جو نائب صدر ہیں مریم نواز، ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، پھر ابھی وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اس قسم کا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے؟ بنیادی مسئلہ کہ نون لیگ مخصوص صحافیوں کو بہت نوازنے کی ایک عمل پہ پیرا ہے کہ وہ مخصوص صحافیوں کو ہی نوازتے ہیں اور ہماری صحافی برادری ہے یہ بھی تھوڑا سا، لیکن پھر بھی کچھ محسوس صحافیوں پہ وہ بہت زیادہ مہربان ہیں. لیکن جو دوسری قسم کے صحافی ہیں جو ان کے آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا ان سے ایگری نہیں کرتے، وہ ان صحافیوں کو کٹیل کرنا چاہتے ہیں اور شریف واز ون آف دیم. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے اتنی غیر اہم بیان اور اتنی غیر مناسب بیان ایک ایسے ٹائم پہ کہ اس بیچارے کی یہاں پر جسد خاکی نہیں پہنچے ہیں اور وہ اس کو تنقید اس پہ کر رہے، ان کو کچھ ایسے الفاظ سے نواز رہے جو نہیں ہونا چاہیے. بہت غیر جاہلانہ، بہت بیوقوفانہ بیان تھا. اس نے معافی مانگی لیکن معافی اس کا میرے نہیں خیال کہ ازالہ کیا جا سکے. اور یہ ان کا رویہ ہے کہ وہ صحافی جو ان کے پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی اسکینڈل لے کے آتے ہیں، وہ ان کے خلاف ایسے ہی ہے. کل تک جو تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس میں 3 ممبر تھے، اور ابھی کی جو خبر ہے اس میں جو ISI کے ایک رکن ہیں انہیں وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی اور بلکہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا کہ انہیں مائنس کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ ISI کے جو رکن ہیں انہیں اس تحقیقاتی ٹیم سے مائنس کیا گیا؟ دیکھیے، اس پہ میرے خیال سے کامنٹ جو ہے تھوڑا سا اگر ریلیونٹ فیلڈ میں آپ ہو تو بہتر تجزیہ کیا جا سکے. لیکن میرے خیال ہے کہ اس کا جو ایک جوڈیشل کمیشن ہے وہ اگر ان میں سے جو کینین پولیس ہے ان کو انکلوڈ کیا جائے یا انٹرنیشنل کوئی انکوائری ہو جائے تب بہتر ہوگا. ادروائز میرا نہیں خیال کہ اس انکوائری کا کچھ بنے گا یا اس انکوائری کی کوئی رپورٹ اس طرح سے آئے گی کہ وہ انکوائری غیر جانبدار ہوگی یا مطلب ایک انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر ارشد شریف کو شہید نہیں کیا گیا ہے. بطور پاکستانی صحافی اور یہاں پر کام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت فیئر تحقیقات نہیں کریں گے. یہی میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی جورسڈکشن میں ہے نہیں نا، پاکستان کی حدود میں نہیں مرا ہے، شہید نہیں ہوا ہے، وہ کینیا میں ہوا ہے. تو ایک انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے، UN کے تحت ہونا چاہیے تاکہ دودھ پانی کا پانی اور یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کینیا کیوں گیا تھا اور ان کے ساتھ جو 2 پاکستانی ہیں خرم وغیرہ جو نام سامنے آ رہے وہ کون ہے، ان کا بھی آئیڈیا ہو جائے. اور پاکستان کا جو صرف صحافتی ہے یا جو انکوائری بٹایا ہے یہ میرے نہیں خیال کہ اس کی فیئر جو ہے ٹرائل ہے یا اس کی انکوائری ہے وہ ہو سکے گی، کیونکہ پاکستان کا ایک سسٹم ہے اور یہ سسٹم اس طریقے سے کام نہیں کرتے. انٹرنیشنل انکوائری ہونے چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل سے زمین پہ ارشد شریف کی شہادت. جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے سونے کی اسمگلنگ کے حوالے سے جو ارشد شریف سے منسوب کیا رانا ثناء اللہ نے بیان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں جب ان کا پوسٹ مارٹم کا عمل جاری ہے یہ خبر یا یہ بیان دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ ایسی روایات ہیں کہ ہم ان اقدار کو فالو نہیں کرتے کہ جو بحیثیت مجموعی ہمارے انسانی معاشرہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ارشد شریف جیسا سیزنڈ جرنلسٹ جس نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ جرنلزم کے لیے وقف کیا
اور اس کی جرنلزم کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا جاتا تھا. اگرچہ اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے، ظاہر ہے بحیثیت انسان تھا وہ، اس کی بھی سچ جھوٹ کی ایک الگ نظر ہو سکتی ہے. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج کا دن جب اس بیچارے کا جسد خاک پاکستان میں آیا، اور پاکستان کا ہر شخص، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مینٹلی سک نہیں ہے، وہ بیمار ذہنیت کا حامل نہیں ہے، تو وہ ارشد شریف کے حوالے سے اس کو دکھ بھی ہے، صدمہ بھی ہے. اب چینلز کے آپس میں کیا معاملات ہیں، یا چینلز کے حوالے سے تو حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، لیکن لنک کرنا اس کو کسی کی صحافی کے ساتھ سب ورکر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ بار بار اس قسم کے بیان دے رہی ہے؟ کل غیر مناسب بیان دیا مریم نواز شریف نے، آج رانا ثناء اللہ نے، تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مخالفت جو ہے نا، بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں جب کسی کی حمایت میں آ جاتی ہیں تو زمین آسمان سے کلابے ملانا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طرح جب وہ مخالفت میں آ جاتی ہیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے کہا تھا جی وہ جرنلسٹ نہیں ہے. سو میرے خیال سے ہمیں کچھ حدود و قیود کے خیال رکھنا چاہیے. کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کون کیا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، کون صحافی ہے کون نہیں ہے. جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ منظر عام سے غائب بھی کر دیں اور پھر اس کے حوالے سے نمک پاشی بھی کی جائے. پوری قوم میں سمجھتا ہوں خواہ اس کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہر شخص ارشد شریف کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہے. اس میں اگر کوئی سیاسی جماعت ارشد شریف کے خلاف بیان دیتی ہے تو میرے خیال سے یہ قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور کبھی نہیں بھولے گی. شیرازی صاحب، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس حوالے سے سونے کی اسمگلنگ جو کی جا رہی ہے ایک نجی چینل کی جانب سے، تو وہ بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ ارشد شریف کسی ایسے کام میں ملوث تو نہیں ہے. تو اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تناظر میں جب ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ آپ تحقیقات کریں گے یا نہیں، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے جتنی بھی جرنلسٹک کمیونٹی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق میں اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ان کا قتل کیسے ہوا، کیا پاکستان سے کوئی پیغام گیا یا پھر ان کو مارنے والے وہاں پر پولیس نے غلطی کر دی تھی، یہ تمام تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر رانا ثناء اللہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ سے سوال ہونا چاہیے کہ آج وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے قبل اس پہ ایکشن کیوں نہ لیا گیا، مالکوں کے حوالے سے کیوں نہ بات کبھی بھی کی گئی. تو اس سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستانی صحافی ایک ایسے ملک میں مارا گیا جہاں پر وہ پاکستان سے اپنی جان بچا کر گیا تھا، تو اس حوالے سے اس کی جان کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی. ریاست ماں کے طرح ہوتی ہے اور آئین جو زندہ رہنے کا حق ہے وہ فراہم کرتا ہے، لیکن اتنا کیا اسے زمین تنگ کر دی گئی کہ پاکستان میں اس کو رہنے کا حق چھین لیا گیا، وہ یہاں سے گیا. اس پر تحقیق ہونی چاہیے. اس کے بعد فردر انویسٹیگیشن پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اوپر جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو قوم کے سامنے رکھا جائے، لیکن بنیادی طور پر پہلا سوال یہ کہ یہاں سے وہ گئے کیوں، کس کے کہنے پر گئے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے خود انہیں کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تم چلے جاؤ. ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ کس سے خطرہ تھا. عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم رہے، ان تک اگر کوئی خاص پیغام کسی نے پہنچایا تو وہ کون سی شخصیت تھی. تو یہ سوالات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.